السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں آنا تھا۔ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20-25 دن کا ہوتا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلا لیا۔ آپ لوگوں کی آمد و رفت پر خاص نظر رکھے ہوئے تھے، مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے جن کی تلاش تھی۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کے مقام پر پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں ماسوائے ایک چٹائی 2-4 ضرورت کی اشیاء کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آپ جیسے ہی داخل ہوئے کہ آپ کو یکدم چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں نیچے ایک سرنگ تھی۔ آپ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں، جس کے بعد سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کی پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے، لہٰذا سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ پھر سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا۔ اللہ پاک ہمارے اور ہمارے حاکموں کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے محبت پیدا فرمائے۔ تاریخ کے ایسے خوبصورت و سبق آموز واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ والسلام۔